اب فرزانہ جو ہے سیدہ فرزانہ، وہ ہمیں ذرا آیات آفاق اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جی فرزانہ آپ شروع کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین میری غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں اسکرین آ رہی ہے آپ لوگوں کو نظر؟ آ رہی ہے نظر، اسکرین بھی نظر آ رہی ہے اور آواز بھی آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا مجھے سورج زمر، سورج زمر لکھا ہوا آیات آفاق و انفس، ابھی تو یہی نظر آیا۔ اچھا، لیکن میرے پاس اسکرین غائب ہو گئی۔ اچھا میں دوبارہ مجھے کرنا پڑے گا شاید کچھ۔ چلیں آپ کر لیں۔ یہ کسی اور نے اسکرین تو شیئر نہیں کی بھی؟ آپ نے اسکرین شیئر تو نہیں کی بھی؟ نہیں نہیں، میں نے تو نہیں کی، اور ابھی عائشہ نے کی ہوئی تھی تو عائشہ نے، میرا خیال ہے عائشہ نے ختم کر دی ہوئی، آپ کی ہی آ رہی ہے اس وقت۔ جی چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع کی جو آیات ہیں اس حوالے سے زمر کی آیت ہے، خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار، کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اب اس حوالے سے جو شروع میں ہی آسمان اور زمین اور یعنی سارے کائنات کی جو دلائل دیے گئے، اسی لحاظ سے بات پوری صورت میں آگے بھی چل رہی ہے نا۔ تو جیسے اب اس میں اگلی جو بات ہے اس میں انسان کی تخلیق کے اوپر بات آئی کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے تمہارے جوڑے بنائے، اور اسی نے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیا، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے، یعنی فی ظلمات ثلاث کی بات آئی نا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور جو پہلے تو ہمیں ظاہری طور پہ نہیں معلوم تھا، لیکن اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اور ویسے سائنسی ترقی کے ذریعے سے ہمیں ساری اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اسی اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے جس نے کائنات کی اور دیگر چیزیں بنائی ہیں، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا اللہ فانا تصرفون، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، پھر انسان کدھر جو ہے وہ شرک میں اور غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے یہ جو اس کی بارش کی مثال دی گئی، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر اس کو جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر بالآخر ان کو بھوس بنا دی جاتا ہے، یعنی جیسے اب اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے خشک ہو جاتی ہیں وہ بھوس بنا دی جاتی ہیں، تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ انسان کی زندگی اور آخرت کے اوپر جو ہے وہ دلیل کے طور پر بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی ہم جب دن رات کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو ہماری اپنی ذات کے اندر، ہمارے اپنے نفس کے اندر جو نشانی ہم روزانہ کا یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت،
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب جو تفکر کے حوالے سے بات آئی ہے کہ جو لوگ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ تو کیا نشانی ہے؟ کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا، یعنی جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے بعد واپس بھیج دیتا ہے، ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جو انسان کی نیند کا جو معاملہ ہے، اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے نا، بہت زیادہ اس میں اگر دیکھیں تو معلومات ہیں، اور مواد، سائنسی مواد جو ہے اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق کے مطابق جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کا سے جو ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے نا، اور اس میں زہریلا جو فضلہ ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، پھر دماغ کی جو پوری کی پوری ریپیئر کا ٹائم ہوتا ہے، پورے جسم کے اعضاء کی ریپیئر کا ٹائم ہوتا ہے یہ وقت۔ تو نیند کا آنا اور نیند سے تھکن کا دور ہونا، پھر تھکن دور ہونے پر تازہ دم ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نا، اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں جو کہ ہم قرآن کی روشنی میں بھی دیکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم جو کچھ سائنسی معلومات جو کچھ ہیں تھوڑی بہت اس کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو جو یہاں پہ روح قبض کرنے کا لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب جو مفسرین کہتے ہیں، جیسے ہم نے کلاس کے دوران بھی دیکھا تھا کہ بدن سے جو ہے وہ انسانی تعلق ایک طرح سے منقطع ہو جاتا ہے تھوڑے وقت کے لیے، اور کبھی یہ ظاہراً اور باطناً بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے تعلق جسم کا روح سے تو وہ موت ہے، لیکن ظاہری طور پہ منقطع ہونے کے بعد اندرونی طور پر یعنی باطنی طور پر اگر وہ باقی رہتا ہے تو پھر وہ نیند ہے۔ تو اور جو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ وہ واپس کر دی جاتی ہے اس کی روح۔ اور جیسے مولانا نے تفہیم میں بہت واضح اس کی اچھی تفسیر بھی لکھی ہے، اس میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ زندگی اور موت کس طرح اس کی قدرت میں ہے نا، دست قدرت میں ہے۔ کوئی شخص یہ ضمانت نہیں رکھتا کہ جب رات کو سوئے گا تو وہ صبح لازمی اٹھے گا، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس پر کیا آفت آ سکتی ہے، اور دوسرا لمحہ زندگی کا ہے یا موت کا، اور چلتے پھرتے کسی بھی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک تو موت کی ایک طرح سے یاد دہانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا اور بھی بات اس میں لکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں کام کرنے کے لیے بنایا گیا اس کو نا، یعنی جو اس کی زندگی محض آرام کے لیے نہیں بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود فطرت نے فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیند کا جو ہے وہ دائیا رکھا ہے نا، جو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے گھنٹے بعد یعنی جیسے اس کی تھکاوٹ اس کو محسوس ہوتی ہے، اور اس کو نیند کا غلبہ جو ہے وہ ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کتنا شفیق اور رحیم، کتنی شفیق اور رحیم ہستی ہے، جو کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں اس کو اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی فکر کرنے والا، اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اس لیے ایک طرح سے ہم تھکاوٹ ہماری دور ہو جاتی ہے، ہم پھر کام کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں مختلف جو آیات ہیں اس میں جیسے سورہ نبا کی ہے، اور سورہ فرقان کی، یہ جتنی آیتیں ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ اب تھوڑا سا بس اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ جو پوشیدہ بڑی حکمت۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف ایک تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد کام کرنا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائنامک جو ویو ہے رات کا، وہ اس قرآن کی آیت سے ملتا ہے کہ صبح و شام جو ہے نا وہ ایک طرح سے کام کرنے کے لیے اس کو مطلب یہ کہ جو وقت ہے نیند کے علاوہ وقت وہ کام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑے وقت کے لیے ایک آرام کی کیفیت جو ہے وہ اس کو دی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی گئی، جو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جو آیات جو بتائی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئیں، تو ایک اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ
انسان جستجو کرے نا، اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کو غور و فکر کرے اور تحقیق کرے. تو جب یہ ہم دیکھتے ہیں، میں اس کی سائنٹیفک معلومات بھی جب دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس پہ اتنا لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک مقصد تھا نا کہ انسان جو ہے پھر اس کے بارے میں سوچے، دیکھے کہ کیا کیا جو ہے وہ اس کے مقاصد ہیں. تو سونے کے بارے میں جو اہمیت، جو حکمت بتائی گئی، تو یہ جو ایک تھوڑی بات حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو ہیں ان کی جو روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مطلب ان کو یہ معلوم ہوا کہ رات بھر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری آنکھ کا، تمہاری نفس کا، تمہاری بیوی کا، سب کا تم پر حق ہے، تو آرام بھی کرو اور مطلب قیام بھی کرو. تو یہ آپ کی ایک تو شفقت کی بات ہے جس میں نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان جتنے ٹائم کے لیے جاگتا ہے رات میں یا عبادت بھی کرتا ہے اور سوتا بھی ہے، تو اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا. جیسے کہ یہ بات بتائی گئی کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا. یعنی پھر اس کا سونا بھی جو ہے وہ ایک طرح سے عبادت بن جاتا ہے. اور اس آیت میں معرف میں جو لکھا ہے کہ جانداروں کی ارواح ہر حال اور ہر وقت اللہ کے زیر تصرف ہیں، وہ جب چاہے ان کو لے سکتا ہے اور جب چاہے ان کو واپس کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ جیسے بات مولانا نے بھی جو لکھی تھی اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر اور جگہ سے ہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جیسے سورہ انعام میں آتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یعنی ایک تو ہمیں روز ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو ایک تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی مختصر ہے اور ٹائم جس طرح سے تیزی سے گزر رہا ہے اس کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے. اور ایک فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جتنی مہلت دی ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس دین کی سربلندی کے کاموں کے لیے استعمال کریں نا. تو ایک تو انسان میں ایک یہ فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس کو کریں. تو یہ بات بھی ہمیں قرآن کے آیات سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. پھر مختلف آداب جو احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں ملتے ہیں، وہ بھی مختصراً اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چٹائی پہ سو رہے تھے، آپ کے جسم پر نشانات پڑ گئے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر رونے لگا، تو آپ نے کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ یہ قیصر و کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پہ سویا اور آپ ہو رہی ہے. پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے سر جھکائے انتظار کریں کہ اب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ انسان کے اندر عاجزی ہے اور جیسے آخرت کی یاد ہے اس حوالے سے. تو پہلی چیز آداب میں یہ بتائی گئی کہ بہت زیادہ آرام دہ بستر کو نہ استعمال کیا جائے نا. اور ابھی بھی ہم سائنسی تحقیق کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنا آرام دہ بستر ہوتا ہے وہ اتنا ہی جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس سوچ کے ساتھ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے تو کہ مومن جو ہے وہ اس میں اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے. تو پہلی چیز. پھر اس کے بعد آپ کا جو اسوہ تھا کہ باوضو سونا، اس کے بارے میں بھی حکمت بہت ساری ہیں کہ انسان جو ہے نقصان دہ چیزوں کے سے بچ سکتا ہے. اور یہ لیکن یہ کہ ایمان کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ ان جسموں کو پاک کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے. جو بندہ طہارت کی حالت میں سوئے گا یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرمائیے کیونکہ یہ باوضو سویا تھا. اور یہ حدیث کا مفہوم ہے جس کو حسن
کہا گیا ہے۔ پھر بستر جھاڑنے کے بارے میں بھی بات ہے کہ اس کو جھاڑنا چاہیے ضرور، اور پھر یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے کہ باسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، کہ اے پروردگار تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر میں رکھا اور تیری ہی مدد سے میں اسے اٹھاؤں گا، اگر تو میری روح کو قبض کرے تو اس پر رحم فرما، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کر جس طرح نیکوکاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اور جو آداب بتائے گئے کہ کیا پڑھنے چاہیے، دعائیں جو بتائی گئیں اس میں یہ ہے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلتا فإن مات مات علی الفطرہ، کہ یعنی اس کا مطلب یہ نا کہ اللہ میں اپنی جان تیرے سپرد کی، اسلم تو نفسی، اور تیری طرف چہرہ بھی متوجہ کر لیا، اور اپنی پشت بھی تیری طرف کر لی، اور اپنے مطلب پشت تیری پناہ میں دے دی، یعنی یہاں پہ جو آئی بات، پھر میں نے اپنا معاملہ رغبت اور خوف سے تیرے سپرد کیا، پناہ و نجات کی جگہ تیرے سوا کوئی نہیں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کیا، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ اب اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو دین فطرت پر مرے گا، اور یعنی انسان یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ دعائیں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور جو ہے وہ ایمان کی حالت میں جو ہے وہ مرتا ہے۔ اور یہاں پہ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو اہمیت ہے ذکر کی، بستر پہ جا کے جو ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص ذکر نہیں کرتا تو اس کو پھر بعد میں ندامت ہوگی، اور کسی مجلس کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، اور بستر پہ جاتے ہوئے بھی یہ بات ہے۔ اور پھر قرآن کا حصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ضرور پڑھنا چاہیے، پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اگر بہت زیادہ نہیں تو سورہ ملک اگر پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو، اور اس کے بعد آتا ہے کہ معوذتین، سورہ فلق سورہ ناس، وہ پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے کہ وہ ہاتھوں پر پڑھ کے اس کو ہاتھوں میں پھونکتے تھے، اور جو ہے وہ جسم کے اوپر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ بسمک اللہم اموت واحیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی، جو اٹھ کے پڑھتے ہیں نیند سے بیدار ہونے کے وقت، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور یہ سب کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین ہے اور آخرت پر یقین ہے جو ہم بار بار دہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کو جو بتائی تھی بات کہ دونوں کو جو بتائی کہ خادم سے بہتر یہ ہے کہ تم بستر پر جاؤ اور اللہ اکبر 33 بار، سبحان اللہ 33 بار، اور الحمدللہ 33 بار کہو، اور اس کے علاوہ اگر رات میں نیند مطلب سے بیدار ہو انسان، جیسے تھوڑی دیر کے لیے جاگ جاتا ہے اور کروٹ بدلتے ہوئے، تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، جس کو چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، یہ جو ہم پڑھ رہے تھے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر کچھ آداب جو آداب زندگی میں مولانا یوسف اصلاحی نے لکھے ہیں اور سارے احادیث کی روشنی میں لکھے ہیں کہ عشاء سے پہلے سونے سے پرہیز کریں، دیر تک رات جاگنے سے بچیں، زیادہ آرام دہ بستر استعمال نہ کریں، سونے سے پہلے وضو کرنے کا اہتمام، سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیں، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیں، اور آگ بجھا کے سوئیں، کیونکہ اس سے اگر ہمیں آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو، اور ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے بستر کے پاس رکھ لیں، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیں، اور سیدھا لیٹنے کے بجائے اور بائیں کروٹ سونے کے بجائے دائیں کروٹ پر سوئیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اور پھر سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں تازہ ہوا آتی ہے، منہ کو لپیٹ کے نہیں سونا چاہیے، جیسے عموماً زیادہ سردی میں لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے سانس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے۔ پھر کھلی چھت پر جس کی کوئی منڈیر نہ ہو اس پہ سونے سے منع کیا گیا۔ پھر
رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا، اور پھر نفس کی تربیت اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر خواب کے بارے میں تفصیل آتی ہے آداب زندگی میں، تو اس میں مختصر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرے۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز دیکھتا ہے جو ناپسندیدہ ہے یا ڈراؤنا کوئی خواب جیسے دیکھ لیتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کی شر سے پناہ مانگے، اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور جو اہم ادب یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے جی سے گھر کا خواب کبھی نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کی بات سخت سزا بتائی گئی، کہ جو ہے وہ جو کے دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، اور ایسے کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اگر کوئی اچھا خواب سناتا ہے تو کوئی اچھے دوست کو سنانا چاہیے تاکہ وہ اچھی تعبیر دے، کیونکہ بعض اوقات لوگ غلط بات بھی کرتے ہیں جیسے شک اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو اگر تعبیر کا علم نہیں ہے تو پھر خاموشی رہنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا دی ہے، اور ایک روایت میں صبح کے سونے کو رزق کے لیے معنی قرار دیا ہے، تو پھر ہمیں بچنے کی ضرورت ہے فجر کے بعد بالخصوص سونے سے۔ پھر نیند جیسا کہ آتا ہے کہ عجز کی اور بے بسی کی ایک طرح سے علامت ہے، لیکن جنت کی نعمتوں میں جو بتایا گیا کہ کبھی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوگی، تو جیسے سورہ ہجر میں آتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ وہاں پہ ان کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوگی، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ پھر جیسے سورہ فاتر میں آتا ہے الذی احلنا دار المقامہ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ وہاں پر ہمیں کوئی تھکاوٹ اور کوئی جیسے تھکاوٹ وہاں پہ لاحق نہیں ہوگی۔ اور پھر عاملۃ الناصبہ جیسے سورہ غاشیہ میں آتا ہے کہ جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں وہ دنیا ہی کے لیے کام کرتے ہیں اور تھکے جاتے ہیں، تو یہ جو وہاں پہ بتائی گئی مثال عاملۃ الناصبہ۔ تو اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سلیپ سائیکل کیا ہے نا، مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، 4 سٹیجز عموماً بتائے جاتے ہیں۔ تو شروع والا جو پہلا سٹیج ہے اس میں تھوڑی ہلکی نیند ہوتی ہے، آخر میں جاتے جاتے وہ گہری نیند ہو جاتی ہے۔ پھر REM جو ریپڈ آئی موومنٹ لاسٹ سٹیج ہے، اس میں زیادہ تر لوگوں کو خواب آتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں بھی آتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ میں دیکھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ جیسے الفا ویو ان میں ایبسنٹ ہوتی ہے 10% لوگوں میں، تو شاید اس کی وجہ سے نہیں آتے ہیں خواب۔ تو بہرحال سلیپ سائیکل جو ہے اس کے بارے میں ترجمان قرآن میں حمزۃ الحمزاوی کا ایک قول میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 9 سے لے کے 12 بجے تک کے درمیان کا سونا جو وقت ہے وہ تقریباً اس سے 80% نیند پوری ہو جاتی ہے، اور سب سے بہترین وقت ہے سونے کا۔ تو اس وقت 1 گھنٹے کی نیند جو ہے نا وہ 3 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے رات گہری ہوتی جاتی ہے، تو اس کے بعد 12 سے 2 بجے کا جو ٹائم ہے اس سے 20% نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اس وقت 1 گھنٹے کی نیند 1 ہی گھنٹے کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد مطلب یہ کہ 3 بجے کے بعد جو سونا ہو یا 2 بجے کے بعد وہ اتنا مفید نہیں ہوتا، 2 سے 5 تک، یعنی کہ جو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے نا وہ زیادہ بہتر، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کرنے کے لیے اور دیگر دماغی کاموں کے لیے نہایت مفید وقت ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اس کو یاد رکھنا ہے اور جیسے کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہے تو وہ برکت کا وقت ہے، اور وہ اس وقت میں بہت زیادہ کام کر لے گا کیونکہ اس کی دماغی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر 5 بجے سے لے کے طلوع آفتاب کے بعد تک سونا جو ہے وہ بالکل بھی مفید نہیں ہے، اور اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اور سارا دن اس میں کاہلی اور سستی اور توجہ کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ہم دیکھ لیں کہ ہماری جو نیند ہے وہ کس طرح، پھر اس میں کچھ مختلف ویوز ہوتی ہیں نا، تو جیسے سلیپ سائیکل کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، تو یہ بھی میں جو بات کر رہی تھی کہ گہری نیند میں جو ہے وہ تھیٹا ویوز آتی ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ یہ مطلب یہ برین کے جو نیورونل سیلز ہیں وہ ایک طرح سے سگنلز بھیجتے ہیں نا، تو نیند کے حالت میں بھی اب ہم یہ دیکھیں جو پچھلی والی بات تھی کہ انسان کی جو مسلز ہیں نا
وہ ایک طرح سے سست ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے. جیسے پہلا اسٹیج ہے اس میں ہلکی نیند ہے اور ایسے غنودگی سی ہے. اس کے دوسرے اسٹیج میں وہ جو زیادہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، وہ اس کو جاگنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ گہری نیند آ جاتی ہے. اس وقت گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے اسٹیج 3 پہ. تو یہ جو گروتھ ہارمون ہے تو وہ سیلس کی ریپیئر اور اس کی جو ہماری پوری جسم کی ایک طرح سے مرمت ہو رہی ہوتی ہے، جو ہماری دن بھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. جو تکلیفیں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ کافی حد تک اس وقت حل ہونے کے وقت ہوتا ہے وہ. اور جو آ رہی ہے میں اس وقت گہرے خواب آتے ہیں. اور یہ بھی یادداشت کے لیے اور جو چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنے کے حوالے سے بہت اہم فیز ہے نا. تو یہ سارے سائیکل اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے اتنی بڑی نعمت ہے. اور اس وقت جو آخری جو REM سلیپ ہے، اس میں مسلز جو ہے نا بالکل ہی ایک طرح سے پیرالائز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جتنے بھی اسٹیجز ہیں اس میں، جیسے سانس کم ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن کم ہو رہی ہے، جسم کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں. تو کسی بھی اسٹیج پہ انسان کو اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ساری قدرت ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ جب انسان کو پورا سلیپ سائیکل مکمل کرنے کے بعد وہ جگہ کے دنیا میں کام کے لیے بھیج دیتا ہے. تو ہم روز اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی قدرت ہے کہ انسان جو ہے نا، جو اتنی سائنسی ترقی کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، ان کی ایمان لانے کے لیے میرے خیال یہی ایک بات اتنی کافی ہے. پھر اس کے بعد جو انسان سو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس وقت سارے ذہن کے اندر ایک طرح سے تعمیری کام یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ان پٹ ہے سارے دن کا، اس میں سے وہ ایک طرح سے چھانٹی کر رہا ہوتا ہے دماغ کے سگنلز، کہ وہ کام کی چیزیں سیٹ کرتا چلا جائے اور بیکار چیزیں نکالتا چلا جائے. تو یہ انسان کی میموری اور فوکس کے لیے اتنا اہم ہے نا. اور یہ ساری بات کہ ہم ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ سونا مفید نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے وقت پہ سونا اور کوالٹی سلیپ جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ اہم ہے. اور اتنے سارے فیزز اور جو سائیکلز ہیں وہ سارے اتنے اہم ہیں. تو وہ، اور جیسے ڈاکٹر حمزہ کی بات کہ وہ وقت اہم ہے، تو اس لحاظ سے پھر ہم ان سارے فائدوں کو حاصل کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک اس کی یادداشت بھی بہتر ہو اور فوکس بھی اس کا بہتر ہو. پھر اگر سلیپ نہیں ہوتی صحیح تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ تو یہی کہ توجہ کم ہو جاتی ہے، انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، پھر اس کو مختلف ہارمونل مسائل کا پیش نظر بیماریاں ہو سکتی ہیں، موٹاپا، ڈائبٹیز، پھر سیلز کی ریپیئر کے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف کینسرز کے رسک بھی بڑھ جاتے ہیں، اور دل کی بیماریاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. اور جو ذہنی اعصابی تناؤ ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن، یہ بیماریاں بہت زیادہ ان لوگوں میں عام ہوتی ہیں جن کو نیند کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ مشورے بھی ان لوگوں نے جو ملتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک اسکیجول مناسب ہونا چاہیے سونے کا اور اپنے کاموں کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دن کی روشنی ہے اس کا استعمال کیا جائے. پھر ایکسرسائز دن میں کوئی ایک وقت رکھا جائے، آدھا سے 1 گھنٹہ واک ہے یا ایکسرسائز. پھر نیپ شارٹس، مطلب مختلف، اگر بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو 5 سے 10 منٹ کے لیے نیپ لیا جا سکتا ہے، تھوڑا آرام کر لیں، پھر کام شروع کر دیں. پھر اس کے بعد اوائڈ کیفین، یعنی چائے کافی کا کم سے کم استعمال ہو، اور ایسی ادویات کا استعمال بھی کم ہو جن میں کیفین ہوتی ہے، اور جو نیند لانے کی دوائیں ہوتی ہیں. پھر اوائڈ یوز الیکٹرانک، یعنی ایک لیٹ کے جو بستر میں عادت ہوتی ہے نا گھنٹوں موبائل دیکھنا، اور پھر لوگ تو پورے پورے سیزنز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی خطرناک عادت ہے جس کی وجہ سے سارے اعصاب بھی تناؤ کا شکار رہتے ہیں اور نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنا وہ قیمتی وقت جو عبادت کا ہے وہ گنوا دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے واقعی ہمیں، اور جیسے مختلف جانوروں میں بھی اور پودوں میں بھی نیند ہوتی ہے. اور پھر وہ اس میں ہی آتا ہے کہ یہ سب کے ٹائمنگز مختلف ہیں، تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے، کوئی زیادہ ٹائم کے لیے سوتا ہے. اور پودوں کے بارے میں بھی آتا ہے، کچھ پودے ایسے ہیں جو کہ ہاتھ لگاتے ہی آپ کو لگے گا کہ وہ سو گئے ہیں. تو یہ سب میں نیند ہوتی ہے، لیکن انسانوں کی طرح سے نہیں ہوتا. لیکن سب اپنے سرکیڈین ردم کو، یہ جو وقت ہے مناسب وقت، اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کسی نقصان کا شکار نہیں ہوتے. انسان ہی ہے جو کہ مختلف جو ہے حکمت کر کے نقصانات کا شکار ہوتا ہے. پھر اسی سورہ زمر میں رزق کے بارے میں بھی آیت ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہ بھی نشانیوں میں سے ہے
جو اللہ کی اہم ترین نشانیاں، جو ہم آفاق کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور جس سے انفس جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے، اور اس کے بارے میں پورا معاشی نظام جو ہے اسلام کا، وہ ہمیں واضح ہدایات دیتا ہے۔ پھر لیکن ان ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ زمر کی جو آیت ہے 59، کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، اور اس وقت سے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھی، پھر تم نے اسے جھٹلایا، تکبر کیا، اور تم کافروں میں سے تھے۔ یعنی پھر جب اتنی زیادہ اللہ کی نشانیاں واضح واضح دیکھنے کے بعد بھی انسان کی ایمان میں اضافہ اور عمل میں بہتری نہ آئے، تو پھر جو ہے وہ انکار کرنے والے اور ناشکرے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے اور اپنے خالص بندوں میں شامل فرمائے، جو کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا، اللہ تعالیٰ میں اخلاص اور ایمان سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ڈاکٹر عائشہ نے ہمیں حبت اعمال کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا نیت اور عمل کے خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے نیک اعمال بھی جو ہیں وہ ان کا کوئی اجر نہیں مل پاتا اور ضائع ہو جاتا۔ اسی طرح فرزانہ نے تو نیند کی اتنی خوبصورت تصویر کشی کر دی کہ مطلب اتنی بڑی نعمت ہے نیند کہ اس میں اتنا ریپیئرنگ پروسیس چل رہا ہے، اتنا کم، مطلب لذت بھی اتنی ہے نا، مجھے تو مزہ بڑا آتا ہے نا سو، یعنی وہ انتظار ہوتا ہے کہ کب جو ہے نا بستر پہ سوئیں۔ لیکن اس نیند میں اگر یہ بھی خیال رہے کہ یہ نیند اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے، اور وہ چاہیں تو بس اس نیند میں جو ڈسکنیکشن ہوا ہے روح کا جسم سے، تو وہ پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر بندہ جو ہے نا، بس مجھے دو باتیں بڑی اہم لگتی ہیں۔ ایک یہ کہ سونے سے پہلے نا یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پتہ نہیں اب دوبارہ اٹھیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ آخری لمحہ ہو بیداری کا، یا عافیت کا، یا پھر یہ سوچنے سمجھنے کا، اور ہو سکتا ہے اگلا لمحہ جو ہے نا یہ دوبارہ اٹھنا نصیب ہی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ موت یاد آتی ہے کہ ایک طرح کی عارضی موت ہے یہ بھی، تو بندہ نا اپنے دماغ میں سے ایک دفعہ پھر ساری توبہ بھی کر لے۔ اور ایک اور جو مجھے بڑا ہی اب اہم لگنے لگا ہے وہ یہ کہ اس دن میں جتنی کسی دوسرے سے کوئی شکایتیں پیدا ہوئی ہوں، جو بغض ہو، جو گلہ شکوہ ہو، وہ دور کر لیں، بالکل ذہن جو ہے نا دوسروں کے معاملے میں صاف رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بہت ہی اہم ہدایت ہے۔ آپ تو سنتے بھی نہیں تھے نا کہ دوسروں سے شکایتیں دوسروں کی، تو آپ فرماتے تھے میرے پاس دوسروں کی اس طرح کی شکایتیں نہ لگایا کرو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ میرا دل جو ہے نا ہر ایک کے معاملے میں بالکل صاف ہو۔ یہ صفائی جو ہے نا دل کی، کہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہ ہو، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ بندوں سے بھی راضی رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہے، یا تو اس سے مل کے دور کر لیں، ورنہ یہ کہ تو معاف کر دیں، اور اپنا دل جو ہے نا وہ بالکل صاف کر لیں۔ یہ بڑا اہم، تو اللہ کرے کہ یہ ہمیں نصیب ہوں نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ فرزانہ آپ دعا کروا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا، سنا، کہا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سب کو ہمارے حق میں حجت بنا، اور یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو فتح و کامرانی نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی اس جہاد میں
اپنا بھرپور حصہ ڈالنے والا بنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين. آمین. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.